محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان میں اسلام پہلے کن علاقوں میں آیا، کن علاقوں میں پھیلا اور کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح کس طبقے نے یہاں سب سے پہلے اسلام پھیلایا، اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان اور عرب کے تعلقات صرف مسلمانوں ہی کے زمانے سے نہیں ہیں، بلکہ عرب اور عربی ممالک کے تعلقات تاجرانہ بہت قدیم دور سے رہے ہیں۔ بہت قدیم دور سے عربوں کے ہندوستانیوں سے اور ہندوستانیوں کے عربوں سے تعلقات رہے ہیں، اور یہ تاریخ اتنی پرانی ہے کہ بعض کتابوں میں بات ملتی ہے کہ فرعونیوں کے جو ڈھانچے برآمد ہوئے، ان ڈھانچوں پر کچھ کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جب ان کچھ کپڑوں کو بغور دیکھا گیا تو ان کپڑوں کے بارے میں ماہرین نے یہ کہا ہے کہ وہ کپڑے ہندوستان ہی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے عرب ممالک سے، مصر سے کتنے قدیم تعلقات تھے۔ اور ایک تاریخی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودا، ایک لمبے عرصے تک زمزم کا کنواں بند رہا تھا۔ عبد المطلب نے جب کنواں کھودا تو اس کنویں کے اندر سے کچھ تلواریں نکلی۔ ان تلواروں میں کچھ تلواریں ہندی تلواریں تھیں، ہندوستان کی تلواریں تھیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب ممالک کے ہندوستان سے بہت ہی قدیم تعلقات تھے۔ اور بعض تاریخی روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے کچھ قبیلے باضابطہ عرب ممالک شفٹ ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے کچھ قبیلے مستقل عرب میں ہی شفٹ ہو گئے اور عرب ہی میں رہنے لگے تھے، اور کچھ عرب کے قبائل، عرب کے کچھ افراد ہندوستان میں شفٹ ہو گئے تھے اور ہندوستان ہی میں رہنے لگے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی بہت مضبوط تعلقات، تاجرانہ تعلقات عرب اور ہندوستان کے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیے، تو اسی زمانے میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہندوستان بھی پہنچی۔ آپ باحیات ہی تھے، آپ ہی کی زندگی میں اسلام ہندوستان میں پہنچا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جو اسلام آیا وہ سمندر کے ساحلی علاقوں پر اسلام پہلے آیا۔ جو عرب تاجرین تھے، ہندوستان کا جو جنوب کا حصہ ہے، کیرل، مالابار، سرندیپ، سری لنکا، اس طرف کا علاقہ ہے، درمیان میں سمندر ہے، پھر اس طرف بحیرہ عرب کے اس طرف عمان اور یمن عرب ممالک ہیں۔ وہیں سے سب سے پہلے عرب تاجرین سمندر کے راستے سے ہندوستان آئے، اور اسلام سب سے پہلے سمندر کے ساحلی علاقوں میں پھیلا، اور بعد میں جو محمد بن قاسم اور دوسرے ذرائع سے جو اسلام آیا فاتحانہ انداز میں، وہ اسلام ہندوستان کے شمال کی طرف سے آیا، ایران، افغانستان کے کچھ علاقے، پاکستان، پھر اوپر سے ہندوستان محمد بن قاسم اور فاتحین کے ذریعے جو اسلام ہندوستان میں داخل ہوا وہ شمال کی جانب سے آیا۔ لیکن سب سے پہلے جو اسلام ہندوستان میں پھیلا وہ جنوب ہند کے حصے میں، سمندر کے ساحلی حصوں میں اسلام پھیلا۔ عرب تاجرین نے یہاں پر اسلام پھیلایا، اور روایات سے بات ملتی ہے کہ سرندیپ کے راجہ زمورن یا سامری، اس کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے مطالبے پر آپ نے شق القمر کا معجزہ دکھایا، تو اس وقت یہاں کے اس راجہ زمورن یا سامری کی نگاہ اس وقت چاند پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ چاند اچانک دو ٹکڑے ہوتا ہے، پھر کچھ لمحے کے بعد چاند پھر مل جاتا ہے۔ اس نے باضابطہ سرکاری رجسٹر میں یہ تمام واقعات درج کرایا۔ جب بعد میں مسلمان یہاں آئے، مسلمانوں نے اللہ کے نبی کا معجزہ ذکر فرمایا، تو اس نے تحقیق اور تفتیش کے بعد اسلام قبول کر لیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یہاں کسی اور کو اپنا نائب بنا کر عرب روانہ ہوا، لیکن بدقسمتی تھی کہ وہ عرب نہیں پہنچ سکا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی ہی کے زمانے میں اللہ کے نبی ہی کے زمانے میں ابتدائی زمانے میں ہی یہاں اسلام کی کرنیں پہنچ چکی تھی، اور ساحلی علاقوں میں سری لنکا اور سری لنکا کے اطراف کے جو اور علاقے ہیں وہاں کے بہت سارے راجاؤں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہندوستان سے واقف تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی ہندی تلواروں کو پسند کیا ہے، اور یہاں کی خوشبوؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ اور اگرچہ کہ روایت سندن کمزور ہے، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند کی جانب سے خوشبو آ رہی ہے، اگرچہ کہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی ہی کے زمانے میں یہاں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور مورخ اسلام قاضی اتھن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ یہاں 17 صحابہ کرام کی آمد ثابت ہے، اور 44 تابعین کا یہاں تشریف لانا یہ تاریخ اعتبار سے ثابت ہے، اور باضابطہ ان صحابہ کرام کے نام اور ان تابعین کے نام کتابوں میں ملتے ہیں۔ تابعین میں سب سے زیادہ سر فہرست نام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح گزشتہ کچھ دنوں پہلے گجرات کے ایک علاقے کی مسجد کی کچھ فوٹوز واٹس ایپ پر گشت کر رہی تھی کہ ایک ایسی مسجد دریافت ہوئی کہ جس کا قبلہ خانہ کعبہ کے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ مسجد اقصیٰ کی سمت میں اس مسجد کا خانہ کعبہ، اس مسجد کا قبلہ بنا ہوا ہے، مسجد کی سمت خانہ کعبہ کے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ اس بہت سارے تاریخی حقائق سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام یہاں تلوار سے اور فاتحین کے ذریعے یہاں پر نہیں پہنچا، بلکہ اسلام یہاں عرب تاجرین کے ذریعے، اور اسلام اپنی خصوصیات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کی بڑی خصوصیت اسلام کا توحید پرست ہونا، اسلام میں اللہ تعالیٰ، اسلام میں توحید کا جو تصور ہے یہ اسلام کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اسی طرح مساوات انسانی اور تمام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، اور اخلاقی و روحانی تعلیمات کا ایک بلند معیار اور ایک بالکل ایک فطری نمونہ اسلام میں موجود ہے۔ اپنی ان فطری خصوصیات کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے، یہاں فاتحین اور تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام نے کبھی اپنے پھیلاؤ کے لیے، اپنی اشاعت کے لیے کبھی تلوار کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اسلام تو اپنی خصوصیات کی وجہ سے اور تبلیغ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تلوار یہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اور ظالموں کو روکنے کے لیے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھائی گئی ہے، ورنہ قرآن کریم کا ایک سب سے جامع اصول لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے نہ تو کبھی زبردستی کی گئی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو ایسے زبردستی اسلام قبول کیے ہوئے بندوں کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اسلام سب سے پہلے اس ملک میں تاجرین کے ذریعے پھیلا ہے، اور سمندر کے جو ساحلی علاقے ہیں ان علاقوں میں اسلام پھیلا ہے۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔